الحمدللہ سبحان اللہ اشد الحمدللہ وحدہ لائٹ آن ہوتی ہے اس کی سبحان اللہ ماشاءاللہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا رسول ولا أمة بعد أمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله سلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا بابی مدینہ علم ہے زخم کفر کے لیے پیشک دوا علی ہے زخم کفر کے لیے پیشک دوا علی سبحان اللہ آن کے آسا صدی کبریا علی سبحان اللہ ماشاءاللہ قابل سر تکریم و تعظیم ارباب علم و دانش شہر لاہور کے روشن ضمیروں بزرگوں بھائیوں نوجوانوں آج کا یہ خوبصورت محفل وقار اور روح پرور محفل سبحان اللہ جناب محمد لیاقت علی و دیگر منتظمین کی طرف سے جو بہت شوق سے ذوق سے پیار سے محبت سے ہر انتظام بہت اعلیٰ ہر انتظام نہایت اعلیٰ ماشاءاللہ ہر طرف انہوں نے محبت کا اظہار کر دیا انتہا کر دیا اور انہوں نے اللہ کریم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا
عقیدت کا بڑا خوبصورت انداز میں اظہار کر دیا۔ ویسے تو ہمیں جہاں بھی محفل ہو جانے کے لیے ہم اپنا سعادت سمجھ کر کے شوق و ذوق سے جاتے ہیں، لیکن ادھر آنے کے بعد ہمارے اندر ایک نئی قسم کے ایمان کی تازگی پیدا ہوا، ان کے انتظام سے، ان کے محبت سے، ان کے خلوص سے، اور ان کے دلوں میں جو رب کائنات اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جذبہ عشق سرسار دیکھا، دل بہت بڑا راضی ہوا۔ دوستو بزرگوں، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے اس میں نہایت تاریخی واقعات ہے، بہت سی تاریخی واقعات ہے کہ اگر ہم ان کی گفتگو کریں گے تو ہمارا عمر ختم ہو جائے گا، لیکن جو ہے نا رجب کی تاریخی واقعات ختم نہیں ہوئے گا۔ اس میں سے ایک ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب المرجب۔ یہ بڑا اہم تاریخی واقعہ ہے کہ جو انشاءاللہ اللہ موقع دے گا وہ آپ لوگوں کی خدمت میں بعد میں گفتگو کریں گے۔ جو آج ہمارا موضوع ہے کہ 13 رجب المرجب حضرت علی شیر خدا داماد رسول شوہر بطول ابو الحسن والحسین امام الاولیاء کرم اللہ وجہہ، ان کی کچھ فضائل مناقب اور ان کی سیرت اکثر صاحب لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے، کیونکہ جو اللہ کا ماننے والا ہے رسول اللہ کو ماننے والا ہے، جو رسول اللہ کو ماننے والا ہے وہ خلفائے راشدین کو ماننے والا ہے، وہ صحابہ کرام اہل بیت اعظام اولیاء کرام صلحاء اتقیاء کو ماننے والا ہے۔ اور ہم تو وہ لوگ ہیں، ہر عالم دین کو ہم ماننے والا ہے۔ عزیز و دوستو، علی المرتضیٰ کی ذات اقدس وہ ہے جس سے رب کائنات نے پیار کیا ہے۔ علی کو اللہ سے، اللہ کو علی سے پیار ہے۔ علی کو نبی سے، نبی کو علی سے پیار ہے۔ علی کو صدیق اکبر سے، صدیق اکبر کو علی المرتضیٰ سے پیار ہے۔ علی کو جنرل صحابہ فاروق اعظم سے، اور فاروق اعظم کا علی المرتضیٰ شیر خدا داماد رسول سے پیار ہے۔ علی المرتضیٰ کا اپنے ہمسر امام سخاوت حضرت عثمان سے پیار ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شیر خدا سے بہت پیار ہے۔ کل صحابہ کرام کا علی سے پیار ہے، ہر مومن کا علی سے پیار ہے، اور یہ مومن کا علی سے پیار ہونا اس کی ایمان کی نشانی ہے۔ علی تو میرے لیے ایسا ہے جیسا موسیٰ کے لیے ہارون تھا۔ مواخا کے وقت جب ہجرت ہوا مدینہ منورہ کی طرف، ایک انصار ایک مہاجر جب بھائی چارہ قائم کر دیا گیا، علی کے لیے کوئی بھائی نہیں رہا۔ فرمایا رسول دو عالم سب کے لیے بھائی ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، سب کو بھائی مل گیا اور میرے لیے کوئی بھائی نہیں رہا۔ فرمایا علی فکر نہ کرنا، میں تیرا بھائی ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں تیرا بھائی ہوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک دفعہ کی بات ہے، حضرت صدیق اکبر فی الیمین دائیں طرف کھڑا ہے، فاروق اعظم بالیسار بائیں طرف کھڑا ہے، علی فی بینہم، علی ان کے درمیان ہے۔ حضرت فاروق اعظم نہایت پیار سے علی کے چہرے کی زیارت کر کے بولا، بھائی جان انت فینا کلنا، انت فینا کلنا۔ آپ لوگوں نے پہلے سنا ہوگا، پریشان ہو جائیں گے کیونکہ میری عادت ہے کہ ہر جگہ کے لیے مطالعہ کر کے آنا۔ اگر ابھی کل میں علی شیر خدا کے موضوع ہمارا موضوع پورا کل سنو گے کوئی اور ہوگا۔ انت فینا کلنا
صحابہ کو آپس میں بہت پیار محبت ہے. اسی پیار محبت نے کیا کہا؟ بولا صحیح فرمایا عمر، میرا بھائی بجا فرمایا آپ نے، اگر لام اور نون کے درمیان سے، اگر لام اور الف کے درمیان سے نون کو نکالو کیا بن جائے گا؟ لا. لنا کیا بن جائے گا؟ لا بن جائے گا. جب لا سے نون کو نکال دیا اللہ، اللہ کا مطلب کچھ بھی نہیں، یعنی علی کے بغیر کوئی کچھ، علی کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں ہے. انت لنا، آپ ہمارے نبیوں ایسا ہے جیسا لنا، علی کے بغیر کوئی نون کو نکال دو کوئی کچھ نہیں. عزیزوں بزرگوں دوستوں، جتنی صدیقین ہیں سب کا امام جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جتنی صدیقین ہیں سب کا امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور جتنا امام، جتنا برابر اور بے انصاف لوگ ہیں ان کا امام حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ. جتنی سخاوت کرنے والے لوگ ہیں ان کا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. لیکن یاد رکھنا تمام اولیاء کا امام علی المرتضی شیر خدا داماد رسول شوہر محمد الحسن والحسین. سب سے بڑا مرتبہ اللہ کریم کا ہے، لیکن علی اسد اللہ ہے. سب سے بڑا مرتبہ رب کریم کا ہے، رب سے آگے کوئی نہیں ہے، لیکن علی کیا ہے؟ اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہے قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہے قصہ مختصر، لیکن یاد رکھنا علی داماد رسول ہے. علی داماد رسول ہے، جنت کی خواتین کے سردار ہے، جنت کی خواتین کے سردار ہے. فاطمہ طیبہ طاہرہ صادقہ زہرا سلام اللہ علیہا، لیکن حضرت علی اس کی شوہر ہے. جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے حضرت امامنا امام حسین و امامنا امام حسن، مگر شیر خدا داماد رسول ان کا والد گرامی ہے. اللہ نے بڑا مرتبہ دیا، بڑا مقام دیا ہے. سب صحابہ نے عزت و احترام سے پیش آیا، ہر ایک نے عزت و احترام سے، ہر ایک علی سے پیار تھا، علی سے پیار تھا، علی کے بچوں سے بھی پیار تھا، کل علی بیت سے پیار تھے. اور یہ مومن کی ایمان کی نشانی ہے. حضرت امام حسین کو اور امام حسن کو صدیق اکبر نے گود میں اٹھا کر کے فرمایا مجھے آپ سے بہت پیار ہے، تیرا شکل رسول اللہ سے ملتا ہے. مجھے آپ سے بہت پیار ہے اس لیے کہ آپ کا شکل رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اللہ اکبر، کیا مقام ہے علی کا، کیا مرتبہ ہے علی کا. علی اتنی فضیلت والا ہے کہ اس کی نسل کو دیکھ لینا کہ ایک بیوہ عورت وہ اہل بیت اطہار میں سی ہے، وہ اہل بیت اطہار میں سی ہے. اس نے ایک مسلمان بادشاہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگی بھائی میں علی کے خاندان میں سے ہوں، میرے پاس 2 یتیم بچیاں ہیں، میرا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے، خاوند بھی ساتھی نہیں ہے. آپ نے میری مدد کرنا ہے کیونکہ میں اہل بیت اطہار میں سے ہوں، کسی کی سامنے میرے ہاتھ نہیں پھیلانا. وہ مسلمان کہنے لگی کیا ثبوت ہے کہ آپ اہل بیت اطہار میں سے ہیں؟ آپ خاندان علی میں سے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ وہ عورت بولی میں یہاں پہلے دفعہ آئی ہوں، میں کسی سے واقف نہیں، مگر میں نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، کیونکہ اہل بیت کا احترام تو سب کے اوپر
واجب ہے نا جی، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے نا جی. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر میں اہل بیت اطہار سے محبت مانگتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا. یہ شخص نے دلیل مانگا کہ آپ کے اہل بیت ہونے کے لیے دلیل کیا ہے. دلیل نہیں تو میں نے تجھے کچھ نہیں دینا. یہاں سے خالی ہاتھ آگے چلا گیا. آگے جا کر کے ایک کافر کیا کر رہا ہے؟ باپ میں مزدار سننے والا ہے. ایمان تازہ ہو گیا کہ جن کا اہل بیت سے پیار ہے ان کا دنیا و آخرت کامیاب ہے. جن کا اہل بیت سے پیار نہیں ہے ان کا دنیا و آخرت ناکامی رکھامی. جب کافر کی گھر پہ آیا بولے میں اہل بیت اطہار میں سے ہوں, میرے خاوند نہیں, بیوہ عورت ہو, میرے 2 بچیاں ہیں, مجھے کچھ امداد چاہیے. اس کافر بادشاہ نے اپنی دونوں بیگمات کو بھیجے کہ اس کے ساتھ جاؤ, اس کی بچیوں کو لے کر آنا, گھر میں مہمان رکھنا. آج ہماری قسمت جاگ گئی کہ اہل بیت چل کر کے اہل بیت رسول نسل علی چل کر کے ہمارے گھر میں آئے. آج ہمارا قسمت جاگ گیا, جاؤ لے کر آنا. جیسا کہ لے کر آئے, بڑا خاطر خواہ کیا, انہوں نے عزت کیا, کھانا دیا, سب کچھ دیا. اب سونے کا وقت ہوا, بستر بچھایا. بستر جب بچھایا عورت بولے ہم وہ لوگوں میں سے نہیں کہ سب تکیہ میں لے جا کر کے صبح تک سوئے. ہمارا کام ہے رب کو راضی کرنا اور امت کے لیے دعا کرنا. ہم تو دین کے لیے ہمیشہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم وہ لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جا کر آرام کریں. بستر میں آپ لوگ سو جائے, ہم اپنے رب کو راضی کر کے رسول اللہ کی امت کے لیے دعا مانگنا. ان کے ماں بیٹیوں کی کیفیت دے کر کے وہ کافر مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد کلمہ پڑھا اور آرام کر دیا. اور وہ جو مسلمان جو نسل علی کو اپنی طرف سے خالی بھی جاتا وہ بھی آرام کر دیا. وہ خواب میں دیکھتا ہے میدان محشر ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہے, پانی بھر کر کے پیالے میں بھر کر کے اپنی لبانی مبارک لگانے کے بعد اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی دی. وہ کہتا ہے میں بھی آگے ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کا غلام ہوں, میں آپ کا خادم ہوں, میں آپ کی امتی ہوں, میں آپ کا ادنا امتی ہوں, گنہگار ہوں ضرور مگر ہوں آپ کی امتی. پیارے نبی نے فرمایا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ تو میری امتی ہے؟ کیا ثبوت؟ جس طرح اس نے اس عورت کے لیے جواب دیا, پیارے رسول نے فرمایا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ آپ میری امتی بھی سے. اتنے میں وہ دوسری شخص کو دیکھتا ہے, ایک بہت بڑا محل ہے, وہ دیکھتا ہے کہ وہ محل کے اوپر میرا نام لکھا ہوا ہے, وہ جو ابھی مسلمان ہوا ہے. اور میدان محشر میں کھڑا ہے, پیارے رسول نے آواز دیا آ جاؤ, آؤ میں تجھے حوض کوثر سے پانی پلاؤں. صبح ہوئے وہ عورت اپنی بیٹیوں کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر دیا, اور وہ مسلمان نے جو خواب دیکھا تھا کہ حوض کوثر سے محروم ہوا, وہ جنت کے محل سے محروم ہوا. وہ لوگوں سے پوچھا, ایک عورت 2 بچیوں کے ساتھ کل میری دروازہ پہ آئی تھی, کسی کو معلوم ہے کہ وہ کون تھے اور کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں کافر کی گھر میں وہ چلے گئے, اور اس کافر نے ادب و احترام سے عزت سے ان کو اندر کر دیا. حضرت علی کی نسل میں سے ہے. یہ مسلمان بادشاہ اس کے در پر چلا گیا, 1000 درہم مجھ سے لے لینا اور علی کی گھرانہ کو مجھے واپس دے دینا. 1000 درہم مجھ سے لے لینا, علی کی خاندان مجھے واپس کر دینا. بولا نہیں, جنت تو چل کر کے میرے گھر میں آئے, کوئی اپنی جنت, کوئی رب کا رضا, کوئی نبی کی خاندان کو واپس کرے گا. آپ اپنے 1000 درہم اپنے پاس رکھنا اور میری مملکت سے جو کچھ ضرورت ہے آپ مجھ سے لے کر کے جانا, مجھ سے لے کر جانا. یاد رکھنا جو آپ نے رات کو خواب دیکھا تھا وہ میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. جس جنت سے آپ نے محروم ہو گیا وہ جنت اللہ نے مجھے دے دیا. جس حوض کوثر سے آپ کو پانی نہ ملا, پیارے رسول اپنے دست مبارک سے پانی پلا. یہ اہل بیت نظام کی محبت ہے.
آل رسول سے محبت تکمیل ایمان کی نشانی، اہل بیت اعظم سے محبت انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابیوں کی نشانی۔ لیکن اہل بیت کو یاد رکھنا کیسی ہونا چاہیے، جس طرح اس عورت نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ صبح تک نماز نہ چھوڑے۔ ہاں جی، اہل بیت کو تو دین پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ میں سید ہوں نماز نہ پڑھے، میں سید ہوں قرآن نہ پڑھے، میں سید ہوں اپنی نونا کی دین پر عمل نہ کرے۔ ایسی سید نہیں ہونا چاہیے۔ سید ایسا ہونا چاہیے کہ دوسری لوگوں سے زیادہ دین پر عمل کرے، دوسری لوگوں سے زیادہ دین پر عمل کرے۔ یہ سیدوں کی نشانی ہے۔ جناب محمد ریاض صاحب تشریف لائے، ان کی توسط سے اللہ جامع در حاضر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ادب قبول و منظور فرمائے۔ دوستو بزرگوں، علی کی عدل و انصاف دیکھنا، علی کے علم کو دیکھ لینا، حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین میری طرف توجہ کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک زانیہ عورت کو لایا گیا ان کے سامنے، فرمایا کہ جاؤ ان کو سنسار کر دو، پتراؤ کر دو۔ صحابہ کرام لے کر جا رہے پتراؤ کے لیے، سامنے سے علی المرتضیٰ شیر خدا داماد رسول، مزہ آتا ہے ان کا نام لینا۔ سامنے سے جب آیا، کدھر لے کر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ امیر المومنین نے کہا اس کو سنسار کر دینا۔ کیا یہ حاملہ ہے؟ کیا حاملہ ہے؟ فرمایا آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس کے پیٹ میں اگر بچہ ہو اس کو سنسار نہیں ہو سکتا۔ جب لایا گیا واپس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فرمایا علی واپس کیوں کر دیا؟ فرمایا امیر المومنین آپ کو نہیں پتا کہ جس کے شکم میں، جس کے پوست میں بچہ ہو وہ سنسار نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے جواب میں کیا کہا؟ لولا علی لحلق عمر، علی اگر نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ علی نہ ہوتا اس عورت کے ساتھ یہ بچہ بھی قتل ہو جاتا تھا اور یہ خون کا جواب بھی عمر ہونا تھا۔ لولا علی لحلق عمر۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی نرمی سے، پیار سے، محبت سے گزارا، کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا۔ لوگوں نے خبر لایا، ہم نے ایک دفعہ نہیں بارہا بار ابن ملجم کو دیکھا ہے، تلوار نکالا اور کہتا میں اس امیر المومنین کو قتل کروں گا، اگر اجازت ہو تو ہم اس کے سر کو تن سے علیحدہ کریں۔ حضرت امیر المومنین کا وہ کیا تو نہیں ہے نا جی، کرنے سے پہلے قصاص لینا ہے۔ عدل و انصاف کو دیکھو۔ جس دن ولادت، اللہ اکبر، بیت اللہ میں ولادت، بیت اللہ کے بالکل اندر اور شہادت مسجد کے اندر، دونوں معتبر جگہ میں، ولادت بھی اعلیٰ مقام، شہادت بھی اعلیٰ مقام۔ جس دن شہید ہونا ہے پورا رات نیند نہیں آئی، فجر کی اذان کے بعد قرآن مجید تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت فرماتے فرماتے نیند آئی۔ حضرت امامنا امام حسن اندر آئے، ابو جان نماز کا وقت ہے، لوگ انتظار میں ہیں کہ آپ جماعت کرائیں۔ فرمایا بیٹا جی رکھ دیجیے گرم، پتہ نہیں کیا بات تھا، میری زندگی میں ایسا تشویشناک رات کبھی نہیں گزرا، آج پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، لیکن ابھی میں قرآن مجید تلاوت کر رہا تھا، مجھے نیند آئے۔ پیارے رسول آقا دو عالم امام الانبیاء تاجدار کائنات جانی کائنات جمال کائنات رحمت دو عالم سلمان کونین محبوب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ عزیز دوستو، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کی سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا اور وہ درود نہ پڑھے، اس سے بڑا بخیل دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ بخیل بھی ہے، وہ کنجوس بھی ہے۔ یاد رکھنا، جس نے درود پڑھ لیا دنیا کے اندر بھی اس کا مشکل حل ہوئے گا، آخرت میں بھی اس کا مشکل حل ہوئے گا۔ درود راہ نجات ہے دنیا و آخرت میں، اور درود کا تقاضا ہے رسول اللہ سے محبت کرنا۔ ایک شخص سوارے پہ سوارے جا رہا ہے، دوسرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوا، سلام کر دیا۔ دوسرا شخص بھی آ کر کے سلام کر کے بولا یا رسول اللہ، یہ جو سوارے پہ جا رہا ہے نا جی، یہ شخص
جس سواری بھی ہے یہ سواری اس کا اپنا نہیں ہے، میرا چھڑا کر کے لایا۔ پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم سرور کونین جان و جمال کائنات نے حکم دیا دونوں کا دربار نواز میں حاضر کیا جائے۔ جب دونوں کو حاضر کر دیا، مدعا علیہ موجود اور مدعی دعویٰ کر رہا ہے۔ مدعی جتنا دعویٰ کرتا ہے مدعا علیہ کچھ نہیں بول رہا ہے۔ اتنا بھی سواری خود بولا یا رسول اللہ مدعی جھوٹ بول رہا ہے، میں اسی کا ہوں۔ پیارے نبی نے پوچھا آپ اپنی دفاع کے لیے کیوں نہیں بولا؟ فرمایا اے کریم رسول جب یہ جھوٹ بول رہا تھا میں تجھ پر درود پڑھ رہا تھا، جب یہ جھوٹ بول رہا تھا میں تجھ پہ درود پڑھ رہا تھا۔ آج بھی خدا نہ خواستہ اگر کسی پر کوئی جھوٹا مقدمہ ہے، کوئی ناجائز اس کے اوپر کسی سے بنا ہوا ہے تو کیا ہو گیا؟ درود پڑھنے سے اس کی مسئلہ حل ہو گیا۔ دنیا میں کوئی بھی آپ کا مشکل ہے، آپ کے زبان درودی مبارک سے تر ہے تو آپ کا مشکل حل ہو گیا، اور یہ درود کی برکت سے آپ کا آخرت کا بھی مشکل حل ہو گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام شریف فرما رہے اذا ایقظ، اٹھنے کے بعد یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام اطراف میں جمع ہے، بولا میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں غور سے سن لینا۔ میں نیند میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ پولیس صراط کے پاس ہے، گزرنے کا کوئی چانس نہیں، اگر گزرے گا تو نیچے گر جائے تو جہنم میں، بہت مشکل بھی ہے۔ پولیس صراط کا ایک دن کا سفر کتنا ہے؟ 50,000 سال کے برابر، بہت مشکل بھی ہے۔ اور اتنے میں ایک خوبصورت جوان پولیس صراط کے وہاں سے آیا، اس کے ہاتھ پکڑ کر کے جانے لگے، کہنے لگے من انتا فمن این جیتا، آپ کون ہیں، کہاں سے آیا، ولماذا جیتا، کیوں آیا ہے آپ؟ وہ خوبصورت جوان کہتا ہے میں آپ کا وہ مدد ہوں جو آپ نے اپنی زندگی میں رسول اللہ پر درود پڑھا تھا، اس درود کی برکت سے میں آپ کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اس درود کی برکت سے میں آپ کی مشکل حل کرنے کے لیے۔ دوستو بزرگوں، حضرت امامنا امام علی خلیفہ راشد رسول اللہ کے داماد جب چل کر کے مسجد کی طرف جانے لگے، عبد الرحمن بن ملجم نے تلوار سے جب وار کر دیا، صحابہ اکرام نے وہ کوشش کیا بھاگنے کا، صحابہ اکرام نے اس کے اوپر چھالا پھینکا، اس کو پکڑا، دربار علی نے حاضر کر دیا۔ اب عدل و انصاف کو دیکھو، وہ ظالم نے کتنا ظلم سے، کتنا بے رحمی سے، کتنا بے انصافی سے وار کر دیا، لیکن علی کی عدل و انصاف اور رحم دلی کو دیکھ لینا، قربان جاؤں والے تیرے عدل و انصاف کو۔ فرمایا حسن یہ آپ کا مہمان ہے، قاتل کے بارے میں کیا کہہ رہا؟ حسن شہزادہ میرا لختی جگر، میرا نوری نظر، یہ آپ کے مہمان ہیں، اس کی کھانے کا خیال کرنا، اس کی پینے کا خیال کرنا، اس کے بچھونے کا خیال کرنا، ہر طرح اس کا خیال کرنا۔ اگر میں زندہ رہا میں خود حق رکھتا ہوں کہ میں قصاص لوں یا میں معاف کر دوں، اگر میں زندہ نہ رہا پھر آپ کے لیے میرا وصیت یہ ہے کہ آپ نے اس کو میرے پیچھے روانہ کرنا، آپ نے اس کو میرے پیچھے روانہ کرنا۔ حسن یاد رکھنا، مصرع نہیں کرنا، آپ نے ناک، کان، آنکھ کوئی بھی مصرع نہیں کرنا، کاٹنا نہیں آپ نے، بالکل جیسا اس نے میرے اوپر وار کیا سیم ایسا ہی وار کرنا، اور ادب احترام سے اس کو سپرد خاک کر دینا۔ اور حضرت امام حسن بھی اپنی والد گرامی کی بالکل ہو بہو باتوں پر عمل کرتے، ایسے ہی عبد الرحمن بن ملجم کو واسل جہنم کر دیا۔ اب روح مبارک قبض ہونے سے پہلے وصیت کرتا ہے، حسن تقوی اختیار کرنا، اپنی اولاد کو کیا کہنا؟ حسن تقوی اختیار کرنا، حسن آخرت کے لیے عمل کرنا،
کوئی چور ڈاکو کو کوئی متقی کہے گا؟ کوئی دغاباز لوگوں کے حق کھانے والا، حقوق العباد حقوق اللہ کو ضائع کرنے والا کو کوئی متقی کہے گا؟ متقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ہر وقت خوف خدا ہو، اور جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ کبھی کسی کی حق میں خیانت نہیں کرے گا، وہ نہ حقوق اللہ ضائع کرے گا نہ حقوق العباد ضائع کرے گا۔ حسن تقوی اختیار کرنا، آخرت کے لیے عمل کرنا۔ حسن ظالم کے مقابلے میں مضبوطی سے مقابلہ کرنا، حق پر قائم رہنا۔ حسن حق پر قائم رہنا، ظالم کا دشمن بننا اور مظلوم کا حامی بننا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پتی پتی بول بول، یا رسول، یا رسول۔ تقوی اختیار کرنا، عمل ضرور کرنا، ظالم کا مقابلہ کرنا، مظلوم کا حمایت کرنا اور حق پر قائم رہنا، حق پہ قائم رہنا۔ اپنے دونوں شہزادوں کو بٹھا کر کے کہنے کے بعد فرمایا حضرت محسن کو بھی لے آنا، حضرت محمد بن حنفیہ کو بھی لے آنا، سب کو بتا دیا حق پہ قائم رہنا۔ پھر حضرت امام حسین حق پر کیسے قائم رہا؟ جب تک شہادت کا وقت آیا نماز جاری تھا، تلاوت جاری تھا، پانی نہیں ہے لیکن نماز جاری ہے، پانی نہیں ہے تلاوت جاری ہے، ذکر اذکار جاری ہے، درود و سلام جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حق پر ایسے قائم ہے۔ اپنی آنکھوں کی سامنے اپنی گھرانہ کی کتنی افراد جام شہادت نوش کر دیا، لیکن پھر بھی حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام حسین حق پر قائم ہے۔ سبحان اللہ، حق پر قائم رہنا۔ یا علی، والد گرامی نے کہا تھا، خلیفہ راشد نے کہا تھا، حق پر قائم رہنا۔ حق پر ایسا قائم تھا جب سر نیزے سے نیچے آنے لگے، تلاوت قرآن ہو رہے تھے۔ امام حسین کے شہیدی مظلوم، شہیدی کربلا، جب سر نیزے سے نیچے آ رہے زمین کی طرف، قرآن مجید تن علیحدہ ہے، سر علیحدہ ہے، لیکن سر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور جب سر مبارک زمین کی طرف جانا ہے، سب سے پہلے سجدہ کرنا ہے۔ وہ امام حسین جس کے ہم ماننے والا ہے، جن کی محبت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، وہ ہمارے امام صاحب اپنے حیات طیبہ میں کبھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، حیات اپنی جگہ، سفر آخرت میں بھی نماز نہیں چھوڑا، سفر آخرت میں بھی قرآن نہ چھوڑا، ذکر اذکار نہیں چھوڑا، اپنی والد کی وصیت پر ایسا عمل کر دیا، حق پہ قائم رہنا، جان دے دیا لیکن حق پہ قائم رہا، جان دے دیا ظالم کا مقابلہ نہیں کر دیا، جان دے دیا مظلوم کا حمایت کر دیا، اور تقوی اختیار کر دیا اور آخرت کے لیے عمل کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میرا نام ہے الحاج پیر سید ولی اللہ شاہ خالد۔ اگر میرے بڑوں کو کہا گیا ہے کہ آپ نے عمل کرنا ہے، وہ وصیت میرے لیے بھی ہے، عمل کرنا ہے۔ ان کو کہا کہ تقوی اختیار کرنا ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ وصیت ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ ان کے لیے وصیت تھا حق پر قائم رہنا ہے، یہ میرے لیے بھی ہے کہ میں حق پر قائم رہوں۔ ظالم کا دشمن بننا ہے، یہ وصیت میرے لیے بھی ہے۔ مظلوم کا حمایت کرنا ہے، یہ وصیت میرے لیے بھی ہے۔ عزیزو دوستو، میں نے شروع میں توحیدی کلمات میں کہا تھا، اللہ کو بھی علی سے پیار ہے، علی کو بھی اللہ سے پیار ہے۔ تمام صحابہ کرام کو علی سے پیار ہے، علی کو صحابہ کرام سے پیار ہے۔ علی وہ ہے
جو رسول دو عالم رؤوف رحیم نبی کریم نبی زبانی نبوت سے کہہ دیا انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی، میرا داماد شیر خدا اسد اللہ الغالب حیدر کرار، یہ اس کا دروازہ ہے، یہ اس کا دروازہ ہے۔ دروازہ بند ہو تو کوئی اندر باہر جا سکتا ہے، دروازہ ہے تو اندر باہر جانا آسان ہوتا ہے۔ علم علی سے کراس کر کے ہم پر آیا ہوا ہے، علی نے علم رسول اللہ سے سیکھا ہے۔ حضرت علی نے 6 سال کی عمر میں ایمان لایا ہے، بچوں میں حضرت علی سے پہلے کبھی کسی نے ایمان نہیں لایا۔ پیدا ہوا بیت اللہ شریف کے اندر، ان کی امی جان کا بھی نام ہے فاطمہ، وہ فاطمہ بنت اسد ہے، حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد نے سوچا اللہ نے اتنا پیارا لفظ جگر دیا ہے، میں اپنی نانا کے، اپنی ابو کے نام سے نام رکھوں گا، اس کی نانا کے نام سے اسد رکھ دیا اور حیدر رکھ دیا، اسد رکھ دیا اور حیدر رکھ دیا، بڑا پیارا نام ہے۔ 6 سال 7 سال کی عمر میں ایمان لایا۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کا نام علی رکھ دوں، علی نام مجھے بہت پسند ہے۔ علی نام کس کو پسند ہے؟ رسول اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا علی نام مجھے بہت پسند ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کا نام علی رکھ دوں۔ لیکن اسد میں بہت پسندیدہ نام تھا، اسد والدہ نے اس لیے رکھ دیا کہ نانا جان بڑا سخی تھا۔ ہاں جی، فاطمہ بنت اسد، نانا جان بہت سخی تھا، اس سخاوت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام اسد رکھ دیا، حیدر رکھ دیا، اور رسول اللہ نے اپنی محبت میں ان کا نام علی رکھ دیا۔ ایک جگہ میں دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور شیر خدا عبادت میں مصروف ہے۔ ابو طالب آئے، بولا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی پروردگار کے حکم کو بجا رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں۔ بولا اچھا، تمہارا یہ طریقہ تو مجھے بہت پسند ہے، لیکن میں ایک قوم کا سربراہ ہوں، میں تمہارے عبادت بھی نہیں مان سکتا۔ عزیزو، دوستو، بزرگو، علی کا جو ماننے والا ہے وہ حق پر قائم رہتا ہے۔ علی کا ماننے والا ظالم کا دشمن بنتا ہے اور مظلوم کا حمایتی بنتا ہے، اپنی اندر تقوی کو نمبر 1 رکھتا ہے۔ عمل آخرت کے لیے، یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار الفنا ہے، یہ ختم ہوئے گا، اور یہ ہمارا ادھر آنا، ہماری ادھر دنیا میں آنے کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہماری مقصد پیدائش صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ کی عبادت کے بغیر ہمارا جینا فضول ہے، ہمارا جینا، ہمارا دنیا میں رہنا فضول ہے۔ اللہ نے خالص سے نہیں بنایا تھا، ہاں جی، اللہ اکبر، کہ ہم کیا کریں، کمائی کر کے کھا لیں، ہم انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، ہم پائلٹ بن جائے، ڈرائیور بن جائے، ہم وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے۔ نہیں، اللہ نے ہمیں بنایا تھا کہ ہم مسجد کا امام بن جائے، ہم مسجد کا مقتدی بن جائے، ہم مقتدا اور مقتدی بن جائے، ہم نمازی بن جائے، ہم قرآن سے رابطہ کریں، ہم قرآن سے سیکھ لیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا مفہوم ہے کہ اللہ دنیا کے جو خدا جو لوگ بنایا ہوا ہے، اپنے اپنے معبود باطلہ بنایا ہوا ہے، وہ صرف اسی کا معبود ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ لیکن ہمارا جو رب ہے وہ رب المسلمین نہیں ہے، وہ رب الانبیاء والمرسلین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔
وہ کل عالم کا رب ہے. تو جس رب کا ہم بندہ ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنے جینے کا مقصد ہمیں سمجھ آ جائے. جینے کا مقصد سمجھ آ جائے تو پھر ہم بے نماز نہیں رہ سکتا. بے نماز نہ رہنے کا وجہ اللہ نے شب معراج میں پیارے حبیب کو اپنے در پہ بلا دیا. عرش معلیٰ تک بلایا جہاں جبریل جا نہیں سکتا. جبریل سدرۃ المنتہا سے آگے جا نہیں سکتا، لیکن حبیبی کبریا عرش معلیٰ میں مہمان بن کر کے رب کائنات نے ان کو مہمان پر بنا کر کے بھیجا ہے. تو کیا کہا جب اللہ کے رسول نے اللہ کے سامنے عرش معلیٰ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب کہیں جاؤ گے تحفہ لے جاؤ گے نا ساتھ سے، اللہ کے رسول نے تحفہ لے کر گیا، تحفہ پیش فرما رہے اللہ کریم کو. التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہمارا مالی عبادت، ہمارا جانی عبادت، ہمارا مالی و جانی عبادت کس کے لیے؟ للہ. اور اللہ نے تحفہ دینا شروع کر دیا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب اللہ نے تحفہ دینا شروع کر دیا، اللہ کے رسول تو ایسی رحمت للعالمین ہے کہ نہ زمین میں ہمیں کبھی بولا ہے نہ آسمان میں. ہمیشہ یاد رکھیں ہم اپنے بستر میں آرام کر رہے ہیں، رسول اللہ رو رو کر کے بولے دعا کرنے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اب اللہ کے رسول نے عرش معلیٰ میں اللہ نے تحفہ دیا اور اس تحفہ میں ہمیں شامل کر دیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پر بھی سلام اور کل صالحین پر بھی سلام. جو نماز پڑھتا ہے تحیات پڑھے گا تو اس کو سمجھ آئے گا. پہلے جملات وہ ہے اللہ کے رسول نے تحفہ پیش کر دیا، اس کے بعد والا جملہ یہ ہے اللہ کے رسول کو اللہ نے تحفہ پیش کر دیا، تیسری جملہ یہ ہے اللہ کے رسول نے اپنے تحفہ میں ہمیں شامل کر دیا. بات ختم ہونے لگی، بس اینڈ کر دیا میں نے کہ اللہ کریم نے 50,000 نماز فرض کر دیا. 50 نماز فرض کر دیا. وہ 50 کو کم کرتے 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 5 میں وہ واقعہ بڑا لمبا ہے معراج کا کہ ہر نبی سے ملاقات ہوا، حضرت موسیٰ کے پاس کتنے دفعہ آیا اور کتنے دفعہ کم کر دیا گیا. لیکن یاد رکھنا آپ نے پڑھنا ہے 5 اور ثواب ملتا ہے 50 کے. آپ نے نماز پڑھنا ہے 5 اور آپ کو ثواب ملتا ہے 50 کا. یہ کتنی کرم ہے کہ کوئی بندہ کے پاس آؤ، ایک ماہ مزدوری کرو اور وہ پوری سال کو مزدوری دے گا، تنخواہ دے گا؟ نہیں دے گا. ایک ماہ کے اندر بھی جس دن آپ نے نہا کر رہے پوچھی بغیر وہ کاٹ دے گا آپ کی تنخواہ سے. یہ رب کتنا مہربان رب ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے 5 اور وہ آپ کو 50 کی ثواب دے گا. عزیزو دوستو، میں دعا شروع کرنے لگے. آپ 5 وقت نماز یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. قبول ہے جی؟ یہ آپ کی تمام پریشانی کی ختم کرنے کا ذریعہ ہے. یہ آپ کی وجود کی ہر طرح بیماریوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. یہ آپ کی بے روزگاری کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. صحابہ اگر سوال کرتا ہے یا رسول اللہ بیمار ہوں اور بے روزگار ہوں، دعا فرما دیجیے. بولا جاؤ نماز پڑھو، دونوں مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر نماز پڑھا تو اس کے گھر میں آٹا چکی بھی پیدا ہو گیا، بیماریاں بھی
بھی سارے چلے گئے. کس چیز سے؟ بولے جی جو پڑھے گا مانے گا وہ بولے. نماز مشکل کو حل کرتا ہے, نماز آپ کی بیماری کو دور کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے ان کی گردن میں کینسر نکلا. کینسر خطرناک بیماری ہے, آپ کی گرد دکھ جائے گا. لگے رہے جب پیسہ ختم ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں آپ اس کو آرام کرو. جب تک پیسہ ہے بے شک آپ کو آکسیجن لگا دے, آپ کو رکھے گا. جیب خالی ہونے کے بعد کہتا ہے اس کو آپ خدمت کریں, اب اس کو دم کروائے. پہلے دم نہیں کرنے کی کہتا ہے, کہتے ہیں ابھی دم کروائے. حضرت آدم علیہ السلام کو گردن میں کینسر ہوا تو اللہ سے سوال کیا میں کیسے ٹھیک ہو جاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء, کھڑا ہو کر کے نماز پڑھو, نماز میں شفا ہے. حضرت آدم نے 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھ لیا, کینسر ختم ہو گیا. نشان باقی رہا. یا اللہ نشان بھی ختم ہو جائے, آپ نے مجھے جنت سے خوبصورت بنا کر کے زمین میں بھیجا ہے. فرمایا قم فصلی, لوگ کریم لگاتا ہے تو نماز پڑھو خوبصورت ہو جاؤ. یہ دیکھو نمازی, یقین جانو آپ میں سے کوئی بھی شخص آج مجھ سے وعدہ کرے 5 وقت نماز پڑھے اور داڑھی رکھ دے. پہلے آج اپنی تصویر لے لے, 1 ماہ کے لیے داڑھی رکھے مکمل اور 5 وقت نماز نہ چھوڑے, تہجد کی ساتھ اور قرآن تلاوت کرے. 1 ماہ کے بعد بہت سے لوگ تمہیں نہیں پہچانے گا, کہیں گے پختون ہے, لوگ کہیں گے یہ کشمیر سے آیا ہوا ہے. آپ کر کے دیکھ لینا, یہ بغل پورے کا پیر صاحب ہے, یہ کشمیر سے نہیں آیا. یہ سادقاباد سے آیا ہوا پیر صاحب, یہ بغل پورا سے آیا, یہ پیر صاحب گلشن راوی سے آیا. آج ذرا وہ موقع محل اور طرح کا تھا, پیران نظام ہمارے ساتھ الحمدللہ 100-150 وقت موجود ہوتا ہے. آپ دیکھ کے حیران رہ جائے, یہ سارا حسن و جمال رسول اللہ کی اطاعت سے ہے. نماز پڑھنے والا کی مشکل کوئی سنا ہے تو وہی بتائے. نماز پڑھنے والا کا مشکل بیماری شفا میں بدل جائے گا, مصیبت تکلیف دور ہو جائے گا. اگر ہم اسی کوئی پڑھے اور نہ ہو جائے. علامہ اقبال کہتا ہے آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا, آپ کر سکتے ہیں انداز گلستان پیدا. آپ کا ایمان ابراہیم جیسا ہو, آگ آج بھی آپ کو نہیں جلائے گا. دوسرے صحابہ نے بولا یا رسول اللہ گھر میں غربت بھی ہے اور بیمار بھی ہوں, کما نہیں سکتا. فرمایا پڑھو لا حول پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بخاری شریف کا سب سے آخری حدیث, اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری. بخاری شریف کا سب سے آخری حدیث, کلیمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی المیزان. 2 کلمہ زبان میں بولو بہت ہلکا, اللہ کو بہت پسند, ترازی اعمال میں بہت وزنی. کلیمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان. 2 کلمہ زبان میں بولو بہت ہلکا, ترازی اعمال میں بہت وزنی, اللہ کو بہت پسند. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جیسے صحابہ سن لیا, پڑھتا پڑھتا کیتوں میں چلا گیا. ایک چوہا نے ستارہ تونا سونا لا کر کے وہ صحابہ کے خدموں میں رکھ دیا. ایک چوہا نے, اللہ کہتا ہے میں ارزقو من حیث لا یحتسب, میں تجھے روزی دوں گا وہاں سے جان تیرا گمان بھی نہ ہو. کبھی سوچا تھا کہ چوہا نے لا کر مجھے سونا دے. عزیزوں دوستو, ایک اور صحابہ پوچھتا ہے میرا بچہ کافروں کی قید میں ہے اور گھر میں غربت ہے. تیسرا سوال یہ کہ بیمار ہوں, یا رحمت للعالمین حل فرما دیجیے. فرمایا پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مسجد کے اندر پڑھنا شروع کر دیا, بارش شروع ہو گئی. چھوٹا بچہ آ کر کہنے لگے ابو جان بھائی جان آ گیا کافروں کی قید سے, مال و دولت بھی لے کر آیا. اور جب ابا زمین سے اٹھا گھٹنا کی درد و بیماری سارا ختم ہو گیا. آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا, آپ کر سکتے ہیں انداز گلستان پیدا. آپ لوگ میرے ساتھ آج ایک وعدہ کرنا ہے. میں تنہا خوبصورتی کی وعدہ نہیں کرتا آپ لوگوں کو, کہنے میں تو میرا تو بیاہ ہو گیا, اسی خوبصورتی کو کی کرنا ہے, اسی کہہ رہی کتنے رشتہ لے رہے.
چلو آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں آپ کی ہر پریشانی دور ہو گئی، آپ کی ہر بیماری شفا میں بدل جائے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، جنت آپ کی انتظار میں ہوگی، قیامت کے دن دیدار رسول اللہ نصیب ہوئے گا، حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہوئے گا، شفاعت رسول اللہ نصیب ہوئے گا، اور نمازی ہو رسول اللہ کی ہمسایہ بن جاؤ گے۔ یہ سب کچھ آخرت کے لیے دنیا میں کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان نہرا بباب احدکم فلیغتسل فیہ 5 مرات هل یبقی فیہ من الدنس؟ کسی کی دروازہ کے باہر ایک نہر جاری ہو، روزانہ 5 دفعہ اس میں بندہ نہا لے، فَهَلْ يَبْقِي فِيهِ مِنَ الدَّنَسِ؟ کیا میل چیک باقی رہے گا؟ قالوا لا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے بولا 5 دفعہ روزانہ غسل کرے، بندہ کہاں سے گندہ رہے گا؟ فرمایا جو 5 وَهَذَا كَمَثَلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، جو 5 نماز پڑھتا ہے اس کی ساری گناہ اسی ختم ہو جائے گا۔ موسمی خزاں نے درخت شاخ لیا ہلایا، سارے پتھر زمین بوس ہوئے، فرمایا جب مومن توبہ کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی ساری گناہ ایسا گرا دیتا ہے۔ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، یہ نہ سوچنا کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں میرے گناہ کیسے معاف ہوتا ہے۔ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی ساری گناہ معاف کرتا ہے اور اللہ کو پائے گا بخشنے والا مہربان۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وہ گن گن کر کے معاف نہیں کرے گا آپ کو کہ آپ نے 60 سال گناہ کیا، 60 سال معافی میں لگ جائے، آپ کے سارے گناہوں کے اوپر ایک دفعہ کلام آپ پھیر دے گا۔ آپ لوگ اپنے آپ کو معاف کرانے کے لیے تیار ہیں جی؟ آپ لوگ چاہتا ہے کہ دنیا سے گناہوں کے بغیر چلے جائے، اور آپ لوگ یہ بھی چاہتا ہے کہ کرونا وائرس تمہارے پاس نہ آ جائے۔ اس کا پھر حل ہے وضو کرنا، نماز پڑھنا۔ چائنا نے مسلمانوں کو حد سے زیادہ ظلم کر دیا، مسلمانوں نے اپنے دین نہیں بدلا، چائنا والوں نے کتا کو ذبح کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا، ان کی داڑھی کاٹ دیا، ان کو وضو کرنے نہیں دیا۔ اسی طرح انڈیا میں دیکھو مسلمان وضو کر کے مسجد میں جاتے ہیں اس کے اوپر پیشاب پھینکتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی ماں باپ سے کم عمری میں سنا تھا کہ خدا کا لابی بھی آواز ہے۔ کرونا کوئی کسی کو دم دم کر کے آتا ہے، ڈول کی طرح آتا ہے، کوئی گولی کی طرح آواز دے کر کے آتا ہے، دم کی طرح آتا ہے، چھپ کر کے آتا ہے، مارنے کے بعد بتاتا ہے میں نے تجھے مار دیا۔ اللہ کا لابی بھی آواز ہے۔ ڈرنا کرونا سے نہیں، اللہ سے ڈر۔ آج نمازی ہو جاؤ تیرے گھر میں نہیں آئے گا، آج نمازی ہو جاؤ تیرے گھر میں نہیں آئے گا۔ جس ڈاکٹر نے اس کا علاج نکالا چائنا میں، جب وہ مر گیا ان کے صدر ڈر گیا، جمعہ والا دن وضو کر کے مسجد چلا گیا تو بچ گیا، وہ کافر ہو کر کے ایک وضو سے بچ گیا۔ مسلمان تو خدا کا ماننے والا، تو آج سے 5 وقت نماز ضائع نہ کرنا۔ آپ لوگ میرے ساتھ وعدہ کریں، میں بیان ختم کر کے دعا کرنے لگے، فجر کی نماز کے لیے کون کون جائے گا مسجد؟ جو وعدہ کرے گا میں تو نہیں ہوں گا، اللہ دیکھے گا۔ بزرگوں ہاتھ اٹھانا جی، کل فجر کی نماز کے لیے مسجد چلے جانا جی۔ کرونا وائرس تمہارے گھر میں نہیں، ہاتھ نیچے نہ کرے، ابھی نیچے نہ کرے جی۔ 8-10 گھنٹہ لوگوں کی ملازمت کرتا ہے، آپ اپنی گناہوں کو معاف کرانے کے لیے ہاتھ کھڑا کر کے رکھنا۔ اللہ تمہاری گناہ معاف کر دے، تمہاری مشکل حل کر دے، بے اولادوں کا اولاد دے، بیروزگاروں کو روزگار دے، بیماروں کو شفا دے۔ ہاتھ کھڑا کر کے رکھنا۔ میرے بہنوں پر آپ بھی اللہ سے وعدہ کرنا، آپ نے فجر سے شروع کر کے عشاء تک کوئی نماز نہیں چھوڑنا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ کریم ہے، رحیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ آپ کا اپنی حفاظت میں رکھنا ہے۔ جس کو اللہ حفاظت کرے اس کے گھر میں کوئی درد و بیماری پریشانی، کوئی وبائی امراض نہیں آئے گا۔ فجر کی نماز کے لیے جنوں میں جانا ہے، میں جب سوال کرتا ہوں وہ زور سے بولے گا انشاءاللہ۔ کل فجر کی نماز بجماعت کون کون پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ جب والدین پڑھ لے تو اولاد ضرور جانا ہے۔ فجر سے لے کے عشاء تک پابندی سے کل کون کون فجر کی نماز پڑھے گا؟ ایسے نظر دونوں ہاتھ کھڑا کر دینا جی، اور کسی اوپر
اللہ تعالیٰ سب کچھ ضائع خیر دے. میں نے بہت مختصر سے وقت لینا تھا لیکن میں نے آپ لوگوں کی محبت دے کر کے چھوڑنے کا دل نہیں کیا. محبت بہت آپ لوگوں کے اندر ہے. اگر آپ لوگوں کو تربیت دیا جائے, آپ وہ لوگ ہیں کہ ہر ایک انجمن ہے, انجمن آپ بہت قابل لوگ ہیں. بہت یہ ہمارا سرپرست اعلیٰ ہے, نام اس وقت نہیں یاد آ رہا ہے, پہلے بھی انہوں نے محفل کرایا تھا, میں نے بیان کیا. یہ علی کا عاشق ہے, بہت اچھا انسان ہے. آپ لوگ سارے کی سارے اچھا ہے, محبت کرنے والا لوگ ہیں. یہ ہمارا محمد جو ہے نا ریاض صاحب جو ہے, یہ ہمارے کتنی سفروں میں ہمارے سرپرست بھی رہا, صدارت ہمارے ان کی زیر سایہ میں ہم نے سفر بھی کیا ہے بہت جگہ دینی تبلیغ کے لیے. ہمارا یہ ہے کہ کسی سے کوئی مطالبہ نہیں, ہم نے آنا ہے تو کھانا آنا اچھا ہونا چاہیے. ہمارا سوارے خیال کرنا پیٹرول کا, ہمیں ایسا کچھ نہیں. ہم جس رب سے لیتا ہے تو بھی اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. اس کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں. جب میں کہتا ہوں کوئی کمی نہیں, پھر میں تم سے کیوں مانگوں؟ جب وہ مجھے دیتا ہے تو میں بھی دے دیتا ہے. اللہ نے مجھے اپنا گھر 24 دفعہ دکھایا. اللہ نے مجھے اپنا گھر 24 دفعہ دکھایا. اللہ رب العالمین نے مجھے 28 ملکوں کا میں نے دورہ کیا ہے. جہاں جیسا مرضی کا انسان ہو, کالا یا خان ہو, قرآن مجید فرقان حمید سے میں اس کا علاج کرتا ہوں. قرآن میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. قرآن میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. آپ لوگ قرآن کے اندر نکال رہے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ کھولا, 13ویں رکوع میں بال آ گیا. مسلمانوں, اللہ نے قرآن کو شفا کہا کہ بال کو شفا کہا. بولے جی ناراض نہ ہو جائے, کیونکہ حضرت علی نے کہا تھا کہ حق پہ قائم رہنا. حق بات کر رہا ہوں جی. قرآن کو شفا کہا کہ بال کو شفا کہا. پھر قرآن میں کتنا 6 آیت شفا ہے. قرآن مجید کا سب سے پہلے سورہ فاتحہ آیت شفا ہے. میری گھر کے اندر 1000 سے زیادہ قرآن مجید پڑا ہوا ہے, کہیں بھی بال نہیں نکلا. یہ نہیں کہ باجی رکھ لی اور بھائی نکال دی اور کہہ لی بال آ گیا. آج صبح میں استانا میں ایسی بات ہوا, پیر شبیر مغل صاحب نے قرآن مجید ساتھ لایا تھا, لیکن ہمارے تو کئی بال نہیں نکلا. بھائی نماز پڑھو, شفا اللہ کے رسول نے باپ کو نہیں کہا, نماز کو کہا, قرآن کو کہا, ذکر اذکار کو کہا, درود السلام کو کہا. بھائی اپنی زبان کو ذکر خدا سے تھا رکھنا. چینل کچھ بھی بتائے آپ لوگ مانتا ہے, اخبار جو بھی بولے مانتا ہے, اللہ رسول بولے تو نہیں مانتا. پھر مجھے ایک بات یاد دلیل دے رہے تھے قاری صاحب, وہ مجھے یہ بتا رہے کہ نہیں چینلوں نے بھی بتا دیا. بھائی چینل بتا دیا تو سانو کی لگی چینل بتا دیا, ہم چینل ہمارا رشتہ دار ہے. چینل نے وہ اللہ کر ہمیں بتایا, ہمیں انبیاء کی بات کی ضرورت ہے. ہم صحابہ کرام, اولیاء کرام, اہل بیت اعظام کے اقوال کو مانتا ہے. علی کو ماننے والوں کو ایک بات دکھاؤ, علی نے کبھی بات دکھایا ہو کسی کو. صدیق کو ماننے والوں, فاروق کو ماننے والوں, عثمان غنی کو ماننے والوں, تمام اولیاء کو ماننے والوں. لاہوری ہو, تمہاری شہر کے اندر اتنا اللہ کی ولی ہے, ایک ولی نماز چھوڑا ہو, ایک ولی جو دین سے ناشنا ہو, ایک ولی نے لوگوں کو ایسی فال نکال کر کے دکھایا ہو. خرافات بھی نہ جائیں, اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے پڑھ لے. اگر ہمارا زندگی باقی ہے, ہر قسم کی وائرس پہلے بھی ڈینگی مچھر آیا تھا نا جی, کیا کیا کچھ آتا ہے. وہ نمرود کا وقت دیر ہو گیا تھا, ہمیں یاد نہیں رہا کہ نمرود کیسا دنیا سے چلا گیا. تو اللہ نے مچھر کو بیچ کر کے دکھا دیا کہ مچھر اس طرح جان نکال دیتا ہے میری اجازت سے. پھر لوگ افراد میں چلا گیا, جو انگریز کہہ دے, جو کافر کہہ دے, اہل غرب کہہ دے, مسلمان کا رجحان ادھر ہو گیا. اللہ نے دکھا دیا کہ نماز نے کافروں کو بھی وضو کرا کر کے مسجد میں لایا. پہلے انہوں نے ہمارے خواتین کی بازو ختم کر دیا, اللہ نے بازو کو دوبارہ واپس لے آنے کے لیے مچھر لے کر آیا. پھر انہوں نے اہل چائنا نے مسلمان خواتین کی نقاب زبردستی اتار دیا, ان کی شہریت ختم کر دیا. رب کائنات نے ان کے مردوں کو بھی نقاب لگا دیا. من کان للہ, من کان للہ, جو بنتا ہے اللہ کا, اللہ بنتا ہے اس کا. مسلمانوں نے چائنا اللہ کا بن گیا, اللہ ان کا بن گیا. روزانہ 70 ہزار لوگ مر رہے ہیں اور ایک مسلمان بھی نہیں مر رہے. ہمارے کتنی وہاں طالب علم مدارس وہ کے جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہا ہے, ابھی تک ایک بیمار بھی نہیں ہوا. میں
دوستی جانتا ہوں ان میں سے. میں ان کے والدین سے فون کر کے پتہ کیا، کہتا ہے کوئی بیمار بھی نہیں ہوا. آج تک چائنا میں اتنی دیر ہو گیا، 2 ماہ سے زیادہ وہ لوگ مر رہے ہیں، ایک مسلمان بھی نہیں مرا. لوگوں اللہ کا ہو جاؤ، من کان للہ، جو اللہ کا بنتا ہے اللہ بھی اسی کا بنتا ہے. ہم کس کا ہے جی؟ ہاں جی. کافر وضو کر کے مسجد جاتا ہے اور مسلمان بال نکالتا ہے. مسلمانوں، یہ ہمیں دین سے دور کرنے کا طریقہ ہے کہ چینل کی بات مانو، اخبار کی بات مانو اور بال کی بات مانو. یہ قرآن مجید جو زندہ معجزہ ہے اور یہ مخلوق بھی نہیں، اللہ کا کلام ہے. یہ تمہارے گھروں کے اندر موجود، تمہاری بچہ حافظ قرآن. رسول اللہ نے فرمایا اگر قرآن کو چمڑے کے اندر لپیٹ کر کے آگ میں ڈالو نہیں جل جاتا ہے. جس کے سینہ میں قرآن ہے وہ جل جائے گا. اگر موت کرونا سے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر ہے تو کوئی بچا بھی نہیں سکتا. اللہ مجھے عرب مکمل کی توفیق دے. نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر و اذکار کرو، درود و سلام پڑھو. یہ کوئی حل نہیں بال نکالنا. یہ موکس بھی کبھی اسرائیل کے رستہ روکے گا؟ یہ موکس اسرائیل کا رستہ روکے گا؟ نمرود نے تو شیشہ کے قواریر بلڈنگ بنا کر کے اندر چلا گیا اور مچھر اس کی جم بھی جا کر کے اندر جا کر اس کو مار دیا. جب اللہ نے زندگی ختم کرنا ہے تو بندہ نہیں جانا ہی جانا. اس کا بہتر نہیں کہ ہم توبہ و استغفار کریں، ہم اپنی گناہ کو معاف کریں. آج کرونا وائرس سے نہیں کم مرنا تو ہے نا جی. ہماری آبا و اجداد جب کرونا وائرس نہیں تھا، ڈینگی مچھر نہیں تھا، دنیا سے رخصت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم بھی رخصت ہو جائیں گے. تو ہمارے اعمال اچھا ہونا چاہیے، ہمارا گناہ معاف ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. پرست ہے جو انہوں نے حکم کرنا ہے ہمیں ماننا ہوتا ہے. اور جب نے فرمایا کہ ہمارے اپنے عزیز و قارب یہاں پر موجود ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میری اور ان کی اصلاح کے لیے کچھ حیا کے بارے میں بات کیا جائے. عزیز و دوستو، جو غیر مسلم ہوتا ہے نا، ان کی زبان کی شروع بھی ان کا دلیل ہے. جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے اچھا میں اپنے مسجد کی امام سے پوچھ کر کیا تھا. غیر مسلم کی زبان کی شروع میں اس کا دلیل ہے. خصوصاً جو مرزائی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو سارے کی سارے جو ہمیں دلیل بتا رہے ہیں انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے. کوئی چیزوں کو اتنا یاد نہیں جتنا انہوں نے ہمیں مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے دلیل یاد رکھا ہوتا ہے. لیکن مسلمان ایک فاحشہ عورت نے کہہ دیا میرے جسم میری مرضی، مسلمانوں کے پاس جواب بھی نہیں. پھر کیا کہتا ہے وہ قبر، اس کا پورا نام کیا تھا جی؟ خلیل الرحمن. قبر کی ہم حمایت کریں گے. علماء کرام نے پوچھ میں لکھتا ہے ہم اس کی حمایت کریں گے. بھائی اس کا حمایت غلط تو نہیں ہے، صحیح بات ہے، اس نے اچھا بات کہہ دیا. لیکن اے عالم دین، آپ لوگوں کو بتاؤ، آپ جواب بتاؤ ان کو. بزرگوں دوستو، میں پہلے دلیل آپ لوگوں کی زبان سے نکالوں گا، کیونکہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کا ہم مقلد ہیں، ہم حنفی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جب ایک بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہونا تھا، بادشاہ نے کہا پہلے سوال کا جواب دو گے میں مسلمان ہو جاؤں گا، دوسرے سوال کا جواب دو گے میرا پورا کابینہ مسلمان ہو جائے گا. ہاں اگر پہلے سوال کا جواب نہ دیا پھر آپ نے ہمارے مذہب میں آنا ہے، دوسری سوال کا جواب نہ دیا آپ کا پورا کابینہ ہمارے مذہب میں آنا ہے. امام صاحب نے بولا ویلکم، جو جگہ آپ نے انتخاب کرنا ہے میں آ جاؤں گا. جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جا کر کے مسلمانوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا، بادشاہ کرسی میں بیٹھ گیا. بادشاہ نے کہا آپ کا خطاب کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا آپ نیچے آ جاؤ میں بتاؤں خطاب کیا کرتا ہے. جب وہ نیچے آئے امام اعظم ابو حنیفہ کرسی میں بیٹھ کے بولا میرے خدا تجھے ذلیل کر کے نیچے بٹھا دیا، مجھے اوپر بٹھا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب پہلے سوال، آپ کا رب، آپ کا اللہ کہاں ہے؟ آپ اپنی اللہ دکھانا میں مسلمان ہو جاؤں گا. نہیں دکھایا بظاہر سوال کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ حبر الامہ، امت کا سب سے بڑا عالم، فرمایا آپ دودھ لے آنا اور پانی لے آنا، میں اپنا رب آپ کو دکھاؤں. کیا ہوا؟ دودھ لایا، پانی لایا، بادشاہ کو کہا مکس کر دو، مکس کر دیا.
امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو اپنا پانی نکالو میں اپنا رب تجھے دکھاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ساری دور میں میرے پانی موجود ہے، بولا کل عالم میں میرا رب موجود ہے۔ بادشاہ مسلمان ہوا۔ دوسرا سوال ہے آپ یہ بتانا کہ آپ کا رب کا چہرہ کس طرح ہے؟ بولا ایک شمع لے آنا۔ امام صاحب نے فرمایا شمع لے آنا۔ بادشاہ نے شمع لایا، بولا اس کو چلانا، روشن کر دیا۔ بولا یہ بتاؤ تیرے شمع کا چہرہ کس طرح ہے؟ ہر طرف ہے۔ بولا میرے رب کا بھی ہر طرف ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، جب وہ کہنا ہے کوئی بھی غیر مسلم مرد عورت کہنے میرا جسم میری مرضی، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ بولے جی کوئی فوت زندگی ہو جائے کیا پڑھتا ہے جی؟ جس کو نہیں ہوتا ہے وہ نہ بولے، جس کو ہوتا ہے وہ بولے۔ ہاں جی جو فوت ہو جائے کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کی ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اب ہمارا جسم کس کی ہو گیا جی؟ اِنَّا لِلَّهِ، ہم کس کی ہے جی؟ اِنَّا لِلَّهِ، ہم کس کی ہے جی؟ ہم کس کی ہے جی؟ یاد رکھنا، پھر وہ عورت امریکہ سے آ کر دوبارہ جلوس نہ نکالے تمہارے گلی میں۔ اللہ اکبر۔ سر سید احمد خان، سر سید احمد خان کے بارے میں آپ لوگوں نے اسکولوں میں تو پڑھا نا جی؟ اس کے پاس انگریز آیا علی گڑھ کالج میں، ملاقات کیا اور انگریز کا بیگم بھی ساتھ تھے، کہنے لگے ہم آپ کی بہو اور بیگم سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ سر سید احمد خان نے کہا انگریز کا حکومت ہے اور گورنر آیا ہوا ہے، گورنر نے خود خواہش کیا کہ آپ کے گھر میں جا کر کے آپ کی بیگم اور آپ کی بہو سے آپ کی بچیوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ سر سید احمد خان نے کہا نا ہم مسلمان ہیں، مسلمان عورت کبھی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھتے۔ انگریز کا حکومت ہے اور اس حکومت کے افسر آیا ہوا ہے، لیکن ہم مظلوم ہیں۔ اس کے باوجود بھی سر سید احمد خان نے نہیں بولا کہ ہم اپنے عورتوں کو بیایا لوگوں کے سامنے نہیں کرتے۔ ممتاز علی خان نے حقوق